اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، لیکن نہ تو ان کا سودا نفع بخش ہوا اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہو سکے۔ یہ سورہ بقرہ کی 15 اور 16 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ان آیتوں میں بھی انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ جیسا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو اور اللہ کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور ان کو طغیانی میں اور سرکشی میں اور مزید آگے بڑھا دے رہے ہیں، بڑھ جانے کے لیے ان کو مہلت دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کے ذریعے سے ہدایت آئی تھی اس کو انہوں نے نہیں مانا، نہیں قبول کیا، اور جو کفر تھا اس کے پیچھے پڑے رہے، جو گمراہی کے پیچھے پڑے رہے۔ یہ سودا ان کے لیے اچھا نہیں ہے، نفع بخش سودا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ دنیا میں تو اگر دیکھا جائے تو بسا وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا، اس قسم کے لوگوں کو، کہ کوئی ان کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ لیکن یہ آخرت کا نقصان ہے۔ آخرت والے نقصان کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں کیسا نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو فائدے بھی اٹھاتے رہتے ہیں، بڑے پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں، اور لوگوں کو نقصانات پہنچاتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تو کیسے بیوقوف ہیں، ہم کیسے ہوشیار اور عقل مند ہیں۔ ایسا آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور اپنے آپ میں مذاق کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسے کام کیا، کیسی عقل مندی کا مظاہرہ کیا، کیسا یہ لوگوں کو بیوقوف بنا دیا۔ اس آیت کی مصداق ہی بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کے کام کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو ہوشیار اور عقل مند سمجھنا۔ ہوشیار اور عقل مند نہیں ہیں وہ لوگ جو دنیا کے کچھ چند ٹکوں کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں اور تکلیف پہنچا کر ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیے ہیں اور ان کو بیوقوف بنا دیا۔ یہ مسلمان تو کیسے بیوقوف ہیں۔ اس میں انہی قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے جو فائدے حاصل کر لیتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہوشیار اور عقل مند ہیں، لیکن آخرت کا بہت بڑا نقصان یہ لوگ کر لے رہے ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی اور جب اس سے ماحول روشن ہوا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا، کچھ دکھائی نہیں دیتا انہیں۔ ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کسی نے آگ جلائی اور ماحول روشن ہو گیا اور اس میں سب کچھ دکھنے لگا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو واپس لے لیا۔ اس کی وجہ سے پھر سے وہ تاریکیوں میں رہ گئے، ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا اور اب ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے وحی الہی کے ذریعے سے ماحول کو روشن کیا اور ساری چیزوں کو نے الگ الگ کر کے دکھا دیا، نمایاں طور پر حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، اور ہدایت کو گمراہی سے بالکل الگ کر دیا۔ فرق نمایاں نظر آنے لگا، اور جو دیدہ بینا لوگ تھے، جو آنکھیں رکھنے والے جو لوگ تھے، جو سمجھدار قسم کے، وہ لوگوں نے اس روشنی میں حقیقت کو سمجھ لیا اور دیکھ لیا۔ لیکن اس کے برخلاف جو دوسری قسم کے جو لوگ تھے، منافقین، جس کا تذکرہ ان آیتوں میں چل رہا ہے، وہ لوگ صرف نفس پرستی میں لگے ہوئے تھے، خود غرضی میں لگے ہوئے تھے، اپنی ذات کا فائدہ دیکھ رہے تھے، تو ان کو اس روشنی میں بھی کچھ بھی نظر نہیں آیا ہے۔ یہ اس وجہ سے نظر نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے نور بصارت کو چھین لیا۔
یہ نور بصارت کو جو چھین لیا گیا، یہ کوئی ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا، حق کو نہیں مانا، اور ہدایت کو انہوں نے نہیں چاہا بلکہ گمراہی کو انہوں نے پسند کیا، اور جو ہدایت اور جو روشنی تھی اس سے انہوں نے منہ موڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کاموں کی طرف پھیر دیا، انہی کی توفیق دے دی جس کو وہ چاہتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ روشنی تو ہوئی وحی الہی کی، لیکن اس روشنی سے سب فائدہ نہیں اٹھائے، بلکہ وہ لوگ فائدہ اٹھائے جو عقل اور سمجھ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ جو دیگر جو لوگ تھے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، وہ روشنی سے ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، پھر سے وہ اندھیرے ہی میں رہ گئے، ان کی روشنی سلب کر لی گئی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہ لوٹیں گے۔ یہ اصل میں ظاہری طور پر بہرے، اندھے اور گونگے نہیں ہیں، بلکہ یہ سب سارے اعضاء رکھتے ہیں، ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر رکھی ہے، لیکن پھر بھی اس کا وہ صحیح استعمال نہیں کرتے۔ یعنی بہرے ہے کا مطلب یہ ہے کہ کان تو ہیں لیکن اس کان سے جو ہے حق کی بات کو سننا نہیں چاہتے، اور زبان ہے، زبان سے جو ہے گونگے بنے ہوئے ہیں بظاہر، انہیں ایسا دکھتا ہے کہ گونگے ہیں لیکن گونگے نہیں ہیں، بات کر سکتے ہیں لیکن حق بات نہیں کرنا چاہتے، اسی طریقے سے دیکھنا نہیں چاہتے، آنکھوں کو بند کر لیا ہے انہوں نے، حق کو جو ہے دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، جس کے ساتھ کالی گھٹائیں، کڑک اور بجلی بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، حالانکہ اللہ ان منکرین کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے، جب چمک جاتی ہے چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصار سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان دو آیتوں میں دو مثالیں دے کر سمجھائی گئی ہے بات، کہ پہلی آیت میں یہ کہ آسمان سے زوردار بارش ہوئی، اور کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور پھر اس میں اندھیریاں بھی ہیں، اور اس میں کڑک بھی ہے، اور اس میں بجلی کی چمک بھی ہے، اور پھر یہ کہ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، یہ بجلی کی کڑک سے، موت کے ڈر سے وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہو گئے، اب ہمیں موت نہیں آئے گی، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ ان کو محیط کیے ہوئے ہے، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کفار اور منافقین کا ان کو نہیں بخشا جائے گا۔ اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یہ دوسرے طرح کے منافق ہیں۔ پہلے دو طرح کے منافقوں کا تذکرہ ان آیتوں میں آ رہا ہے۔ پہلے جس میں آیا تھا وہ منافق تھے جس کے دل جو ہے انکار کیے ہوئے تھے، منکر تھے حق سے، انہوں نے صرف دکھاوے کے لیے اور اپنے کچھ فائدے کے لیے، کچھ غرض کے تحت انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، بظاہر مسلمان ہو گئے تھے اور لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا۔ اور دوسرے طرح کے جو منافق ہیں اس میں اس کا تذکرہ اس دوسری آیت میں آ رہا ہے، وہ تو یہ تھے کہ کمزور ایمان والے جو لوگ تھے، یہ شک و شبے میں پڑے ہوئے تھے اسلام کے بارے میں، یہ تذبذب کا شکار تھے، مذبذبین بین ذالک، جیسا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر، انہیں ادھر جائیں یا ادھر جائیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا ہے۔ یہ اس قسم کے، ان کو بھی منافق کہا گیا، ان کے تعلق سے یہ بات آئی کہ وہ لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے اس میں۔ تو پہلی مثال جو دی گئی ہے وہ یہ کہ وہ منافقین جو بالکل انکار کرنے والے تھے اور زبردستی انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے یہ بات لوگوں کے سامنے رکھ دی تھی۔
اور اس میں جو بارش کی جو مثال دی گئی ہے وہ مثال جو ہے اسلام کی یا وحی الہی کی ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ وحی کو بھیجتے ہیں یا اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بھیج دیا، تو وہ ایک رحمت بن کر آیا۔ اور پھر اس میں جو رعد اور برق کا جو ذکر کیا ہے، جو چمک اور کڑک ہے، وہ قرآن کی جو ہے تنبیہات ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تنبیہات ہیں کہ کیسے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور غفلت سے چونکایا جاتا ہے کہ ابھی سمجھ جاؤ، ابھی وقت ہے تمہارے لیے۔ پھر اس میں کالی گھٹاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، ظلمات کا۔ ظلمات یہ ہے کہ جو مخالفتیں جو اسلام کے خلاف جو چل رہی تھی اور جو دشمنان اسلام اس کو لیے ہوئے تھے اسلام کے خلاف اور حق کے خلاف، وہ کالی گھٹائیں تھیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے لوگ آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اور دیگر دوسرے طریقے کے جو منافق تھے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب آسان اور سہل مسائل اور احکامات ان کے سامنے پیش کر دیے جاتے تو اس کو قبول کر لیتے اور فوراً اس پر عمل کرتے، اور جب ذرا سی مشکلات پیش آ جاتی اور بڑے تھوڑے مشکل احکامات دیے جاتے تو اس پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے، جس سے ان کے نفس کو ٹھیس پہنچتی اور جس سے ان کے جو پرانے جو تصورات تھے جو باپ دادا کے، اس کو وہ جو ہے ضرب لگتی تو پھر وہ کام کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے۔ یہ اس میں بتایا گیا کیونکہ وہ منافق جو تھے وہ کمزور ایمان والے، شک و شبے میں پڑے ہوئے تھے، ان کے دل میں کچھ ایمان کی چنگاری بھی تھی، لیکن وہ جو ہے اتنے قائل نہیں تھے کہ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے انہیں تکلیفوں کو بھی برداشت کر جائیں، مشکلات کو بھی سہ جائیں، یہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے جو منافق تھے ان سے تو نور ایمان کو سلب کر لیا گیا، اب ان کے لیے روشنی نہیں تھی، لیکن دوسرے قسم کے جو لوگ تھے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی بصارت اچک لے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کیے ان کے لیے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو بندے کچھ نہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ سننا چاہتے ہیں حق کو، تو ان کو اس حد تک اجازت دیتے ہیں کہ وہ سن لے اور دیکھ لے، یہ نہیں کہ ان کی ساری طاقتوں کو چھین لیا جائے، کیونکہ وہ کچھ دیکھنا چاہ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت کو ویسا ہی رکھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ کہہ دیا گیا، ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں اچک لیے بلکہ ان کو ایسا ہی چھوڑ دیا، اور اگر وہ چاہتے تو اس کو لے سکتے تھے، جیسا کہ پچھلی جو لوگ تھے، جو منافقین تھے، جو بالکل منکر تھے، جن کے پاس حق نہیں تھا، وہ لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم بچو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا اور اس سے پھل پیدا کر کے تمہارے رزق کا سامان کیا، تو دیکھو یہ جانتے ہوئے دوسروں کو اللہ کا ہمسر نہ ٹھہراؤ۔ اس میں ساری انسانیت سے خطاب کیا گیا ہے، خطاب کر کے رب کی عبادت کے لیے ان کو دعوت دی گئی ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جو نہ صرف تمہارا خالق ہے بلکہ تمہارے آبا و اجداد کا بھی خالق ہے، تاکہ تم یعنی اس سے ڈرو، دوزخ کی آگ سے بچو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب کون ہے، وہ کیا کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کو واضح فرما رہے ہیں۔ وہ رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا اور آسمان کو چھت کی طرح بنا دیا، اور پھر آسمان سے پانی برسایا اور پانی برسا کر زمین سے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا، وہ رب ہے تمہارا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جانتے ہوئے بھی تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا ہمسر نہ ٹھہراؤ۔ اس میں مطالبہ کیا گیا ہے، یہ قرآن کی دعوت ہے، اور یہ اس میں توحید کی دعوت دی گئی ہے کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارا خالق ہے اور تمہارے آبا و اجداد کا، تمہارے باپ داداؤں کا خالق ہے،
اور پھر تمہارا رب وہ ہے جو تمہیں تمہاری ساری ضروریات مہیا کی ہے، لہٰذا تم کو اسی کی عبادت، اسی کی پرستش، اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اسی کو تم اپنی حاجت روائی کے لیے اور مشکل کشائی کے لیے پکارنا چاہیے، وہی تمہارا نافع وزار ہے، تمہارا کارساز حقیقی ہے۔ وہ اس میں دعوت دی گئی ہے ان بندوں کو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت تم کو کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک بات یہ بتائی گئی کہ نہ صرف تمہارا جو ہے خالق ہے، بلکہ تمہارے جو گزرے ہوئے جو لوگ ہیں باپ دادا، ان کا بھی خالق وہی ہے، کیونکہ اس وقت یہ تصور تھا کہ جو بزرگ تھے وہ بزرگوں کی بھی مورتیاں بنا بنا کر وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ تو اس میں واضح کر دیا گیا، اس میں تنبیہ کی گئی لوگوں کو کہ دیکھو تمہارے جو بزرگ تھے ان کا رب بھی یہی رب ہے، تمہارا رب بھی یہی رب ہے، لہٰذا تم کو ان کی عبادت نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اور اس میں بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا اور پھر آسمان سے بارش کو برسا کر تمہارے لیے رزق کا سامان مہیا کیا، تمہاری زندگی کی بقا کے لیے اس نے سارے ساز و سامان تم کو عطا کیے، لہٰذا تم کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور تم کو پیدا کیا اس نے، یعنی جو تمہارا رب ہے جس کی ربوبیت کو تم تسلیم کرتے ہو تو پھر اس کی الوہیت کو بھی تم تسلیم کرنا پڑے گا تمہیں، اس لیے کہ رب نے تمہیں یہ ساری چیزیں مہیا کی ہیں تو اس کو الہ بھی وہی ہونا چاہیے، عبادت بھی اس ہی کی ہونی چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اور اہل عرب اس بات کو تسلیم کرتے تھے اور جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہتے تھے اگر ان سے پوچھا جاتا کہ تم کو کس نے پیدا کیا تو کہتے کہ اللہ، اور ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان سے کون بارش برساتا ہے، زمین و آسمان کس کے قبضے میں ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو مرنے کے بعد کون زندہ کرتا ہے، آسمان سے کون بارش برساتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ۔ تو کہا گیا کہ جب اللہ ہی ہے تمام کام کرنے والا ہے تو اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔